صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سچا اور بہترین دوست بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جائے گی، مگر اخلاص ایک ایسی خوشبو ہے جس کی مہک برسوں نہیں بلکہ کئی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ دنیا خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جس نے انسانوں کا حق نہیں پہچانا، اس نے خدا کا حق نہیں پہچانا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بیوقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید لگائے گا وہ صرف مایوس ہوگا۔ علم آپ کو اس کی رہنمائی کرتا ہے جن کاموں کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری آپ کا ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح کی اور کل کی غلطی کی تلافی کر لی۔ اپنے نفس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ، کیونکہ بندہ مسلم اپنے اچھے اخلاق کی بدولت روزے دار اور رات کو جاگنے والے کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ تمہیں ایسے وقت موت نہ آئے کہ جب دنیا کی محبت میں تم اپنے پروردگار سے منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ بدگمانی بہت سے معاملات کو بگاڑ دیتی ہے اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے بے خوف نہ بیٹھو، بلکہ یہ سوچو کہ اب ہماری باری ہے۔ اپنی امیدوں کو کم کرو، اپنی موت کو اپنا مقصد قرار دو، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، زیادہ مال والے برباد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرو اور مال کو جمع کر کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ جب کبھی کوئی مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین اور پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف اسے جاننے والوں کا لباس ہے۔ اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ بیہودہ اور زیادہ باتیں کرنے کو چھوڑ دو اور بس اتنی ہی باتوں کو کافی سمجھو جن سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیرخواہی اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور وہی جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ صبر، نیکی، بردباری
اچھے اخلاق نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، تو جتنا ہو سکے ان اوصاف میں سے اپنا حصہ حاصل کرو۔ جو رحم دل نہ ہو اسے تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ دنیا کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہیں تمہارا عیب بتا دے وہ تمہارا دوست ہے۔ اس کی محبت اور دوستی میں خلوص نہیں ہے جو تمہاری خیر خواہی نہیں کرتا۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی تباہی کا سبب ان کی زبانیں تھیں۔ اگر عبادت کر کے کچھ ڈھونڈنا ہے تو پھر ساری زندگی ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی فقیر کے نزدیک وہ شخص لیڈر ہے جو اچھے کام کر کے اپنا نام لینے میں سب سے پیچھے اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی بھی بعض مرتبہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اچھا گردانتے ہیں تو ہمارے اندر غرور نہیں آتا۔ سوچ میں ٹیڑھا پن تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی خواہش مند انسان پر یہ لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ کسی کی کرامت دیکھ کر متاثر مت ہو، بلکہ اپنے علم کے درجے کو بڑھا لیجئے، وہ کرامت نہیں رہے گی۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں وہ سوچتا زیادہ ہے۔ اگر ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات پر عمل کر لیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ روحانی راستے میں انسان کے باطن پر کام کیا جاتا ہے کہ اس کی سوچ، رویے، طور طریقے سنت کے مطابق ڈھل جائیں۔ فقیر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتا ہے اور آسان گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے فقیر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور بہت آسان گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ گدھ کسی انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ دشمن بھی ہم پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب ہم کمزور یا ختم ہو جائیں۔ نفلی عبادت کو ظاہر کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوش اطوار، اچھے آداب والے اور صاف ستھرے یعنی اچھے لباس پہننے والے ہوں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو تو یہ غیر فطری خواہش ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی سچائی اور حق سے کام لے۔ اللہ کا فقیر اچھی اور صحیح باتوں کو پھیلانا اور سامنے لانا چاہتا ہے، پھر چاہے اس کام میں اس کا نام ہو یا نہ ہو۔ سخی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو دیتے وقت اس کو زیادہ بھی کم لگے، اور جب کسی سے کچھ لے تو کم بھی اسے زیادہ لگے۔ کامیابی کا راستہ ناکامی سے نکلتا ہوا ہی جاتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے
تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔ لالچ ہمیں نہ حالت شکر میں رہنے دیتی ہے، نہ صبر میں، اور نہ ہی اللہ سے راضی رہنے دیتی ہے۔ صبر کا ادنا درجہ مخلوق سے شکایت کرنے کو چھوڑ دینا ہے۔ مخلوق سے شکایت کرنا نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو، دیانت دار ہو۔ جتنی شدید مالی تنگی اور دوسری مشکلات ہوں، ان کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ضرور ہے۔ اللہ کا فقیر ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کوشش کرنے والوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کر رہتے ہیں۔ دعا کرنے سے جب انسان کو ذہنی اطمینان عطا ہوتا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ عبادت وہی افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے فرائض چھوڑ نہ دے۔ مومن انصاف اور ایثار پر نہیں بلکہ قربانی کے راستے پر چلتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کریں بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنی اس نیکی کا پتہ نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا وہ تکبر میں چلا گیا۔ زندگی بھر اپنا ظاہر اس طرح کا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی خبر نہ ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش کے ہر وقت خوش رہیں تو ہمیں دینے والا ہاتھ بننا ہوگا۔ تقوی ظاہر اور باطن کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا اس کی باتیں اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوں گی۔ انسانی زندگی میں نصیحت کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کرتی سوائے اس کے کہ یہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں دینے سے ملتی ہے۔ بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے دھلتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ عقل مندی اور حکمت سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود ان کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں اور اپنے ذات میں موجود کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ نہ صرف ان کی عزت کی جائے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے۔ دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اپنے کام دوسروں کی ذات اور ان کے کاموں سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب انسان کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں تو گواہی کا اس طرح سے ٹھیک ہونا معاشرے کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے ملتے رہنے والے بندے کے اندر خود سے نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر رویے اچھے اور مثبت نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ کم بولنے سے گلے شکوے
اور جھگڑے کم ہوں گے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ وعدہ اور وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ اللہ کا نیک بندہ جب اسلام کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے تو وہ عمل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص علم کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اتنے ہی سادے انداز میں عظیم اور بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر جاننا، چاہے وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کے مقام کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، علم ایسے شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ صحیح اللہ کا نیک بندہ اور فقیر وہی ہے جو دین کو سر کا تاج بنا کر پہن لے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ انسان کے دل پر بھی جتنا گہرا زخم لگے اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قریب ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی شخص علم اور فن کے کمال کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے گناہ کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ اور خیرات سے کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اس کا رزق بڑھا دیا اور اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دوستی کا اچھا معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ توبہ نہ کرنا تکبر کا ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جب آپ کو مثبت اور اچھے پہلو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو زندگی بہت مزے کی ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ خرچوں کو کم کرنا آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ ہمارا دل اچھی اور مثبت چیز ہے، لیکن ہمارا نفس شیطان کا چیلا ہے۔ مومن موم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے حالات کے مطابق۔ خوبصورت وہ زندگی ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے۔ ہر انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب وہ حیوانی عادتوں پر قابو پا لے۔ کسی انسان کا اصل اور صحیح روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ بدترین غصے میں ہو، یا کوئی اسے کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائے، یا جب وہ کسی کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہو۔ اللہ کے فقیر کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں، خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ جب ہم لمبی اور طویل دعا مانگتے ہیں تو ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر مختصر اور جامع دعا کریں تو ہم پوری توجہ سے الفاظ ادا کر سکیں گے۔ اللہ کا نیک بندہ کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتا جو معاشرے سے ٹھکرایا ہوا ہو۔ اور اللہ کے نیک بندے کا ایک مقام یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی خطا اور قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب طاقت رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔
پاگلپن کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلے ہی کام کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس کے شر سے دوسرے اللہ کے بندے محفوظ نہ ہوں۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی اس پر کسی معاملے میں بھروسہ نہ کیا جا سکے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور پھر بھی وہ نیکی سے بھاگے اور برائی کی طرف لپکے، حرام کھائے، حرام طریقوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے، تو آخر اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم اور فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور سکون سے سوتا ہے۔ لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین جواب ہے۔ اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اگر استاد لائق ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی حقیقت میں یہ مان لے کہ اللہ حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو کبھی کوئی غلط حرکت نہ کر سکے۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اگر لوگ تمہاری ان چیزوں کی تعریف کریں جو تمہارے اندر موجود نہیں تو غرور نہ کرنا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ سارا دین، ساری روحانیت نفس کی مخالفت کی تشریح ہے۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں رہے مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سورہ یوسف کی نصیحت یہ ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ اللہ پر یقین رکھو، نا امید نہ ہو، دعا کرتے رہو۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے،
کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ خوشی صرف نرمی ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں ہے وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان اور یقین ہے اس کو اپنی زندگی پسند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کے پسندیدہ اخلاق ہیں۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ہمارے جذبات اور احساسات قدرتی ہیں، ہم نہ تو انہیں بدل سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کو جان لینے کے بعد انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے یا ان کو صحیح سمت پر لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اپنے دل سے اتار دیا ہو پھر کبھی اس کے دل میں اترنے کی کوشش نہیں کرنا۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم تقسیم اور بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بالکل بھی نہیں ملتی، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ آج بھی یہ معجزہ زندہ ہے کہ اتنی صدیوں بعد بھی کوئی قرآن کریم کا پیغام نہیں بدل سکا، جبکہ قرآن کریم نے اربوں انسانوں کی زندگیاں بدل ڈالیں اور مسلسل بدل رہا ہے۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جو دنیا سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی رحمت اور رضامندی کی طلب رکھنا۔ خامی اور کمی کو چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کمی اور خامی کو دور ہی کر دو۔ انسان کی سوچ بے بس ہے، اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔ خواہشوں کی پیروی کرنا ایک لا علاج مرض ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو غم کے راستے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ غم کا راستہ آپ کو دیا جائے، آپ خوشی سے ہی آ جائیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تکلیف ہو تو نہ ماننے والے کے دل سے بھی یہی نکلتا ہے کہ یا اللہ مدد فرما۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، خواہش رکھنا بے سکونی کا نام ہے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ سب بے سکونی کا نام ہے۔ دعا کرو اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سب سے اچھی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤ اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے جاؤ۔ اگر کبھی کوئی علم والا مل جائے تو اپنی جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کر دو۔ وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ اسے دینے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔
راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں، اسے اس کا خاندان، حسن اور مال و دولت آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے۔ سچائی کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ میٹھے میٹھے جھوٹ تمہیں دھوکہ نہ دیں۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا مشقت اور اس کی انتہا فنا ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہیں جو ہر امیر سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی سے حیا کرنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ مستقبل کا علم، ماضی کی خبریں اور تمہارے ہر درد کی دوا اور نظم قرآن میں موجود ہیں۔ عزت کے ساتھ غریبی پر صبر ذلت کے ساتھ دولت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خدا پر ایک اچھا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرو۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ دین والوں کے ساتھ بیٹھنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے پر جس نے قناعت کر لی یعنی اس پر راضی رہا، اس کا شمار غنی اور بے نیاز ترین لوگوں میں ہوگا۔ جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے وہ اللہ پر توکل کرے۔ جس نے قول خدا یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ شیطان کی کمر توڑنے والی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلے میں دین کا علم رکھنے والا پیدا ہو جائے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں، لیکن تمہارا کردار یہ ہو کہ تم ان پر پردے ڈال دو۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، جن عیبوں کو تم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو۔ جس طرح لوگوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح اخلاق کا بادشاہ تقویٰ یعنی پرہیزگاری ہے۔ جو بھی کچھ تمہیں ملے اسے بہت زیادہ اور بڑا جانو۔ کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر لالچ پیدا مت کرو کہ خدا نے اس کو اتنی دولت کیوں دی۔ اللہ کے دوست اپنے نفس پر دو طرح سے قابو پا لیتے ہیں: نفس کی لذتوں کو پورا نہ کر کے، جو نفس کہے بالکل اس کے الٹ عمل کر کے۔ راحت اور سکون صرف اپنے نفس سے دور رہنے میں چھپی ہوئی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ روحانیت سے نفس شرمندہ، دل زندہ اور روح صاحب مشاہدہ ہوتی ہے کہ روحانیت کا علم بندے کو خدا کی طرف کھینچتا ہے اور نفس کی خواہشوں کی لذت سے بیزار کرتا ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ بندہ آسانی سے زندگی گزار سکتا ہے، مگر افسوس خواہشات کو پورا کرنے میں حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ صرف خود کو دیکھنے والا جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی غیرت کی آگ لوگوں سے نفرت کرنا کب سکھاتی ہے؟ یہ تو دنیا کو سرسبز یعنی ہرا بھرا کر دیتی ہے۔
جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو چار چاند لگائے ہیں، لہٰذا اس نیکی کا شکریہ دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ محبوب اگر مخلص ہو تو اس کے صرف کچھ ہی الفاظ زمانے بھر کی تھکاوٹ ختم کر دیتے ہیں، مگر شرط مخلصی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اکثر یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو لمحے گزر گئے ہیں وہ بہتر تھے۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد صلح تو ہو جاتی ہے مگر دل مشکل سے صاف ہوتا ہے۔ دھاگا ٹوٹ کر جڑ تو جاتا ہے لیکن درمیان میں گانٹھ پڑ جاتی ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ دل کا اچھا ہونا بہتر ہے، لیکن یہ بھی بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان اور خسارہ یہ ہے کہ اس جنت میں آپ کی کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بنایا تو سب کو اللہ ہی نے، لیکن اپنا بنایا اس نے کسی کسی کو ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بے پھل درخت کو تو کوئی پتھر بھی نہیں مارتا ہے، پھلدار درخت بنو۔ اللہ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ اس کی نعمتیں ان بندوں تک پہنچا دی جائیں جو ان نعمتوں کے حوالے سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہیں۔ آدمی بیکار تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں لے کر پھرتا ہے، بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب ایمان انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو سیدھے راستے پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا جانے جو عمریں نوح سی ہوتی تو کیا ہوتا، ذرا سی زندگی ہے اور ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھال لینے والے ذمہ دار ہاتھ ابھی موجود ہیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن اور اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ روحانیت کا راستہ اصل میں عشق کا راستہ ہے، اور اس میں کامیابی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس پر چلنے والا اپنی ہر چیز کو سچ کے راستے میں قربان نہیں کر دیتا۔ بحث جیتنے کا تو معلوم نہیں، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔
دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان خود ہی ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ میرے مسیحا نے مائل و شفا ہونے تک 1000 بار جتایا کہ درد نعمت ہے۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ریزوں میں کوئی زندہ ہے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نفس نے ہمارے لیے اب تک جتنے راستے چنے، خراب چنے۔ لوگوں سے انتقام نہ لیا کریں، کیونکہ خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جس رب نے تمہیں خوبصورت سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اس نے تمہارا نصیب بھی بہت خوبصورت بنایا ہوگا۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر مہلت۔ اے زندگی والو پڑھ لو، بہت آسان ہے نماز۔ اس کا بندہ ہوں جو دائم و باقی دائم، لاکھ فانی ہوں تعلق تو لافانی سے ہے۔ اس کے فضل و کرم پر رکھ نظریں، اپنے سجدوں کا اعتبار نہ کر۔ اے اللہ مجھ پر بس اتنا کرم رکھنا کہ میں کبھی بے بسی کی انتہا پر نہ پہنچوں۔ میرے درد میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا، میری ذات کا میرے آگے خلاصہ ہوتا گیا۔ ہو سکتا ہے دریا میں ڈال دی ہو، محبت بھی تو ایک نیکی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں کو جاننے والا ہے۔ جب غم ستائے تو خود کو مضبوط کرو، اور اگر نہ کر سکو تو خود کو مصروف کر لو۔ آنسو اور مسکراہٹ دونوں انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائیں اور مسکراہٹیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیں۔ جنگل میں ہم سنتے ہیں سناٹوں کے ساز بہت، پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت۔ وقت یکساں نہیں رہتا، کبھی سن لے دوست، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، باوجود اس کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ کوئی کرتا ہی نہیں ذکر وفاداری کا، ان دنوں عشق میں آسانی ہی آسانی ہے۔ انسان اپنے ہی رویے سے کسی کے دل میں جگہ بناتا ہے، اور اپنے ہی رویے سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ چلو کچھ دنوں کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ اے لوگو، اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد خلوص پر ہو۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس اللہ کی طرف سے ہے۔ خدا کا ظرف لامحدود ہے۔ یہ خدا ہی کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ لامحدود ہوتے ہوئے محدود کو دوست بنا لیتا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، لیکن نیاز مندوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تمہاری بادشاہی اور حکومت اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور ظلم اور زیادتی کا صرف اور صرف عذاب۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ تمام اڑتے پرندے بھی اب اسیر ہوئے، یہ کیسا جال ہے جو آسماں پر پھیلا ہے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں،
کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ فرق آنکھوں میں نہیں، فرق ہے بینائی میں۔ عیب بھی عیب، ہنرمند ہنر دیکھتے ہیں۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کرنے کے لیے نہ کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں بلکہ چیختی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔